اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ قرآن کی روشنی میں دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 106۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نات بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ آیت نمبر 106 کا شان نزول۔ قرآن کریم نے کتب قدیمہ کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بہت توحش ہوا اور انہوں نے اس پر طعن کیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 106 کی تفسیر۔ اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہیں، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ سہل و انفع ہوتا ہے۔ قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں جائے تردد نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام تسخ و تبدیل اس قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب؟ نسخ در حقیقت حکم سابق کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور عین حکمت تھا۔ کفار کی نافہمی کو نسخ پر اعتراض کرتے ہیں اور اہل کتاب کا اعتراض ان کے معتقدات کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے احکام کی منسوخیت تسلیم کرنا پڑے گی۔ یہ ماننا ہی پڑے گا کہ شنبہ کے روز دینوی کام ان سے پہلے حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے۔ یہ بھی اقرار ناگزیر ہوگا کہ توریت میں حضرت نوح کی امت کے لیے تمام چوپائے حلال ہونا بیان کیا گیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان امور کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ مسئلہ: جس طرح آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اس طرح حدیث متواتر سے بھی ہوتی ہے۔ مسئلہ: نسخ کبھی صرف تلاوت کا ہوتا ہے، کبھی صرف حکم کا، کبھی تلاوت و حکم دونوں کا۔ بیہقی نے ابو امامہ سے روایت کی کہ ایک انصاری صحابی شب کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے صحابہ سے اس کا ذکر کیا۔ ان حضرات نے فرمایا، ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ سورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظہ میں بھی نہ رہی۔ سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج شب وہ صورت اٹھا لی گئی، اس لیے حکم تلاوت دونوں منسوخ ہوئے۔ جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔